بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث جبرائیل پڑھ رہے تھے، کچھ حصہ ہم نے کر لیا تھا، بقیہ آج ہم انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ اہم باتیں دہرا لیتے ہیں۔ حدیث جبرائیل کا مقام وہی ہے جس طرح سے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کا مقام ہے، کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث جبرائیل میں موجود ہے۔ حدیث جبرائیل نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کے آخری زمانے سے تعلق رکھتی ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب منع فرمایا گیا تھا سوال کرنے سے، بلکہ وہ ممانعت صرف بیجا سوال کرنے کی تھی، تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے حد درجہ احترام کی وجہ سے اور آپ کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے، اس لیے سوال بالکل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام اس حالت میں آئے کہ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور صحابہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گرد بیٹھے اس طرح لگ رہے تھے جیسے چاند کے گرد ستارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس حال میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اس طرح سے کہ سفید اجلے کپڑے اور سر سے ان کے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا، اور بالکل سفر کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، تو انہوں نے اپنے گھٹنے ملا دیے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ رکھ دیے ان کی رانوں پر۔ اب یہاں پر کیونکہ ضمیریں آئی ہیں، اس لیے محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ اس میں دونوں احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھے، جیسے کہ ہم اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو ہاتھ رکھتے ہیں، تو اگر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھا تو ہم کہیں گے کہ یہ کمال درجے کا ادب ہے کہ شاگرد کو استاد کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے، یا طالب علم جب علم حاصل کرنا چاہے تو اس کو کیسے بیٹھنا چاہیے، یہ بتایا۔ اور اگر انہوں نے نبی علیہ السلام کی رانوں پہ ہاتھ رکھے تو پھر اس کی تشریح علماء کرام اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ کمال درجے کی محبت کا انداز ہے کہ اپنے استاد، اپنے شیخ کے سامنے ان کا ہاتھ میں پکڑ کے یا ان کی رانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے آپ علیہ السلام کی پوری توجہ حاصل کرنا مقصود تھا، واللہ عالم۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، آگے چلتے ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھے اور پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہارے پاس اس کی استطاعت ہو۔ قال صدقت، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا لہ، تو ہمیں ان پر حیرت ہوئی۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو
یہ ضمیر انہی کی طرف لوٹے گی۔ ویسے یہ حدیث اور بھی مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوئی ان پر، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال پوچھتے ہیں اور خود ہی تصدیق کرتے ہیں۔ قال، جبریل علیہ السلام نے اگلی بات پوچھی، فأخبرنی عن الایمان، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اسلام اور ایمان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے، اسلام، ایمان، تو یہ ایک علمی بحث ہے، علماء نے اس پر مستقل ابحاث قائم کی ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں بعض مقامات پر یہ دونوں مترادف بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اسلام بول کر ایمان کے معنی مراد لیے گئے ہیں اور ایمان بول کر اسلام کے معنی مراد لیے گئے ہیں، لیکن بعض احادیث سے ہمیں اور بعض قرآن کی آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں تھوڑا فرق ہے، اور انہی احادیث میں سے یہ حدیث بھی ہے کہ پہلے اسلام کا پوچھا پھر اب ایمان کا پوچھ رہے ہیں۔ فأخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر۔ قال، تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تو اگلا سوال انہوں نے پوچھا، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ 3 لیول ہو گئے، اسلام، ایمان، احسان۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کرے ایسے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پس اگر تو نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی اگر تمہیں یہ مقام شہود کا نہ حاصل ہو کہ تم اس مراقبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں کم از کم اتنی کنسنٹریشن، اتنا مراقبہ تو حاصل ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، اگلا سوال انہوں نے پوچھا، مجھے آپ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا زیادہ اس سے جو پوچھ رہا ہے، یعنی جیسے تمہیں نہیں پتا ویسے مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا تو نبی علیہ السلام مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، ایک نشانی تو یہ ہے کہ مالکن، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہم خوابی کے لیے مخصوص لونڈی اپنے آقا کے لیے بیٹی جنے گی، اور یہ آقا کی بیٹی آقا ہی کے معنی میں ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اولاد جو ہوگی یہ ماؤں پر حکومت کرے گی، جیسے آپ آج کل دیکھتے ہیں بہت کامن یہ بات ہے، ماں باپ اولاد کے آگے ایسے لگے ہوتے ہیں، ایسے جھکے ہوتے ہیں جیسے اولاد آقا ہے اور وہ غلام ہے۔ اس جملے کے محدثین نے بہت سے مطالب اور بھی بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی اور والدین غلام باندی کی طرح اور اولاد آقا بن جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، باپ پیسہ کمانے کی مشین ہے اور ماں گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے، اور بچے جو ہیں بچوں کو تو ٹائم پہ پیزا چاہیے، ٹائم پہ برگر چاہیے، ان کا ہر آرڈر پورا ہو، ان کی ہر بات، ان کی ہر فرمائش پوری ہو، تو یہ حال ہے۔
قال ان تلد الامۃ ربتها، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فی البنیان۔ اور دوسری نشانی قیامت کی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس بکریاں چرانے والے عمارتوں کی تعمیر میں فخر کرتے ہوں گے۔ یعنی قیامت کی دوسری نشانی یہ کہ زمین جو ہے نا اپنے خزانے اس طرح اگل دے گی اور اس طرح کا انڈسٹریل ایرا ہوگا یا پھر مادہ پرستی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک دم سے لوگ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اور ننگے بدن ننگے پیر چلنے والے لوگ جن کو ایک وقت میں ہوش بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ہے کہ نہیں، ان کو اچانک سے عمارتیں بنانے کا شوق ہوگا اور عمارتوں میں ایک دوسرے پر بڑھنے کا جذبہ ہوگا اور اس میں تنافس ہوگا، اور مادہ پرستی ذخیرہ اندوزی ظاہر ہے جب زیادہ ہوگی تو بڑی بڑی عمارتیں نظر آئیں گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آخرت پہ خرچ کرنا، فکر آخرت پہ لگانا، صدقات وغیرہ کرنا تو یہ کم ہو جائیں گے ظاہر ہے، اسی لیے عمارتوں پر پیسے لگائے جائیں گے۔ یتطاولون فی البنیان ثم انطلق، پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے، فلبثت ملیہ، تو کچھ زمانہ گزر گیا، ثم قال، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانے۔ قال فإنہ جبریل اتاکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے جو آئے تھے تمہیں، یعلمکم امر دینکم، جو آئے تھے تمہیں تمہاری دین کی باتیں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری حدیث ہے۔ جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں، یہ سارا منظر نا میری آنکھوں کے آگے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے جیسے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ اس حدیث کی بہت تشریحات محدثین کرام نے فرمائی ہیں، حدیث کی کتابوں میں طویل جو ہیں اس کی تشریحات موجود ہیں۔ ابتدائی درجے کے لوگوں کو بس بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور پھر جو آگے جا کے جو تخصص وغیرہ کے یا دورہ حدیث کے طالب علم ہوتے ہیں تو وہ اس کو بہت ڈیپ میں جا کے پڑھتے ہیں، اور جب ڈیپ میں جا کے پڑھتے ہیں تو اس کی ایسی ایسی چیزیں اور ایسے معنی اور معارف سامنے آتے ہیں جس کی طرف ویسے انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ تو آپ لوگوں کی حدیث جبریل مکمل ہوئی، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سارے معاملات میں میرے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج کل بہت ٹائم کم ہے اور کام بہت زیادہ ہیں، بہت سے انتظامات مدرسے کے اندر چل رہے ہیں، تو صبح سے لے کر رات تک بھاگ دوڑ چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وقت پر سارے انتظامات کروا دے تاکہ سکون کے ساتھ دورہ قرآن میں کروا سکوں، کہ یہ بھاگ دوڑ ختم ہوگی تو یکسوئی ہوگی تو اصل مقصد کی طرف ہم آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے، آپ سب کے لیے بھی آسانیاں کرے، اور وقت پورا ہونے سے پہلے ہمیں جو ہے نا سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔